الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، سفر المظفر کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رفتہ رفتہ جس طرح ہم خیر القرون سے دور ہو رہے ہیں، خیر القرون وہ 3 زمانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، انہیں حدیث کے اندر خیر القرون کہا گیا ہے۔ یہ بہترین زمانے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ انسان خیر القرون سے جیسے جیسے دور ہوتا گیا ہے، وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا گیا ہے، اتنا ہی وہ طرح طرح کے جو فتنے ہیں ان میں مبتلا ہوتا گیا ہے۔ تو یہ جو دین سے دوری ہے، یہ رفتہ رفتہ ہمارے اندر بڑھ رہی ہے۔ دین سے دوری کو ختم کرنے کا پہلا حل تو یہ تھا کہ ہم دین سیکھنا شروع کر دیں خود۔ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ جو ہے دین کی معلومات سیکھے جب بھی اس کو وقت ملے۔ اس طرح انسان دین سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، دین سے دوری اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، دین کے مسائل کی سمجھ بوجھ اس کو آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ ماضی قریب میں آپ جائیں تو یہ سلسلہ ہوتا تھا لوگوں کے اندر۔ لوگ آپس میں یا بچے اپنے والدین سے طرح طرح کے مسئلے پوچھتے تھے۔ کوئی آ گیا امام مسجد سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح کیا کرتے تھے ان مسائل کے اندر۔ لیکن آج وہ دور چل رہا ہے کہ مسائل سیکھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس میں نکتہ چینی کریں، اس کو غلط ثابت کریں، اور اس میں اپنی عقل کو جو ہے استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح اس کے اندر کجروی معلوم کی جائے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم دین سے دور ہو گئے تو پھر ہماری دین سے دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار نے اس کے اندر طرح طرح کی ان چیزوں کو ایڈ کر دیا جن کا دین سے دور دور تک بھی تعلق نہیں۔ شرک و بدعات کو اس دین کے اندر ایڈ کر دیا، اور اس طرح خلط ملط ہو گیا ہمارا دین۔
اور اس پر بھی ہم نے بس نہیں کیا، خود تو دین سے دور تھے، جب غیر کی جانب سے، جب دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام پر طرح طرح کے وار ہوئے، اسلام کے اندر طرح طرح کے ان چیزوں کو ایڈ کیا گیا جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرتے، ان چیزوں کو رد کرتے، ان کو اپنی عملی زندگی میں نہ لاتے، لیکن ہم اس میں بھی پیش رہے۔ ہم نے ان کی باہر سے داخل کی ہوئی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ بھی کیا اپنے اندر، ہم نے قبول بھی کیا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان پھر سب سے بڑا یہ ہوا کہ اسلام جو کہ ایک محکم دین ہے، ایک صاف شفاف دین ہے، اس میں توہم پرستی آ گئی، طرح طرح کے وہموں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، بدشگونیوں کے اندر، بد فالیوں کے اندر، نیک فالیوں کے اندر ہم مبتلا ہو۔ اور جب بھی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر سے جب امیدیں لگاتا ہے تو پھر وہ انسان وہم پرست بن جاتا ہے، اور آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے ہم وہم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بدعات ہیں، یہ جو دین میں ایڈ کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ مذمت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں اس چیز کو ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لکم فرۃ علی الحوض فإیای لا یأتین احدکم فیذب عنی کما یذب البعیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو ہے پیش قدمی کرنے والا ہوں گا حوض کوثر پر، لہٰذا میرے پاس اس حالت میں آپ لوگ نہ آنا کہ جس طرح ایک گم شدہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ سے دور ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ رد کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا ہے، اور وہ جدا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح نہیں آنا ہے کہ امت مسلمہ کے ریوڑ سے آپ لوگ جدا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو وہاں پر لایا جائے گا میرے پاس اس حالت میں، فیقال فیما ھذا، یہ لوگ، ایک اور حدیث میں بھی اس کی مزید تشریح آتی ہے کہ چند لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر لایا جائے گا، شریعت کے مطابق ان کا لباس ہوگا، داڑھی رکھی ہوئی ہوگی، بظاہر وہ ایک پکے ٹھکے مسلمان لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو فرشتے دور کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ تو وہاں پر پھر فرشتے کہیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کی رحلت کے بعد دین کے اندر کتنی نئی چیزوں کو ایڈ کر دیا تھا۔ بظاہر تو مسلمان ہیں، بظاہر تو اعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اعمال اس نہج پر، اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقا، ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو، بے شک اچھی نیت کے ساتھ عمل پیرا ہو، تب بھی اس کا وہ عمل جو ہے وہ دین میں سے متصور نہیں کیا جائے۔ ابو داود کی روایت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو نئے کاموں سے، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے،
اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من عامل عملا لیس امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو ان کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے مبغوض ترین ہیں، بڑے ناپسندیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 شخص۔ پہلا شخص ملحد فی الحرم، حرم کے اندر جو ہے وہ ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، بے دینی کا کام کرنے والا۔ ظلم تو ظلم ہے، کسی بھی جگہ پر کیا جائے، گناہ تو گناہ ہے، کسی بھی جگہ پر کیا جائے، لیکن مقدس جگہ میں جا کر اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی بے دینی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح ایک شخص باہر ایک کام کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہی گناہ جب وہ آ کر مسجد کے اندر کرتا ہے تو اس گناہ کی شناعت ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام کے اندر جاہلیت کی رسومات کو تلاش کرنے والا ہے، وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح وہ مطلب دم امرئ بغیر حق، کسی کا ناحق قتل کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اب اس بخاری کی اس روایت میں آپ دیکھیں کہ ان 3 بندوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کے طور طریقوں کو وہ اسلام میں داخل کرتا ہے اور اسلام بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس پر عمل کرو، یہ اسلام، جبکہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین ہے، ناپسندیدہ شخص ہے یہ میرے بھائی۔ معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں وہ روایت لاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بدعت کرنے والے شخص سے توبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے اسے بند کر دیتے ہیں، حتیٰ یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں، وگرنہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس سفر کے مہینے میں لوگ زیادہ تر توہم پرستی کے اندر، زیادہ تر ان امور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ہے، جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے، جو بدعات میں سے ہوتی ہیں، اور لوگ زور و شور سے ان کو اپنا رہے ہوتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی، مختصراً میں ان 4 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری بذات خود جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا تھا اس وقت کہ کوئی بھی بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے تو فی نفسی ہی، اسی بیماری کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اتنا اثر موجود ہے کہ یہ دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس بد عقیدگی کا رد کیا ہے کہ لا عدوى، کوئی بھی بیماری جو ہے وہ بذات خود مؤثر نہیں ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈالتا ہے تو تب وہ کسی کو لگتی ہے، وگرنہ وہ اس کے اندر بذات خود کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے۔ لا عدوى، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے کہ جو انسان کو نفع یا نقصان دے سکتی ہو۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے نبی لا املک لنفسی نفعا۔ اب قرآن کا اسلوب آپ دیکھیں
یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ میرے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، بلکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ لا املک لنفسی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے۔ جب نبی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر عام امتی کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اس وجہ سے مکمل طور پر توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ انسان کو نفع پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے تو اس کے فیصلے بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اگر پوری امت جمع ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہیں تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اتنا ہی پہنچا سکتے۔ اور اگر ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے، آپ کو نقصان دینا چاہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ابو داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ، جان لو کہ جو نقصان آپ سے ٹال دیا گیا ہے یہ آپ کو پہنچنے والا ہی نہیں تھا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نقصان کو آپ سے ٹال دیا ہے، کوئی دوسرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نقصان آپ کو دے دے۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو نقصان آپ کی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، وہ آپ سے ٹل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اس پہلے لفظ سے لا عدوہ، اس بدعقیدگی کو ختم کر دیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے ولا طیرۃ، اور نہیں کوئی کسی بدشگونی کی حقیقت ہے۔ بدشگونی، جس طرح ہم اپنی زندگی میں مختلف طرح طرح کی بدشگونیاں لی ہوتی ہیں، لوگوں نے باہر نکلتے ہیں گھر سے، کوا آ گیا واپس آ جاتے ہیں گھر، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب اگر میں نے سفر کیا تو میرا سفر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے، بد فالی لی جاتی ہیں، اور نیک فالیاں بھی لوگ لیتے ہیں طرح طرح کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو ہے یہ عادت ہوتی تھی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھائی انہیں پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے یہ تو ہمارا ہی کمال ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی برا کام پہنچتا تھا تو کہتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے جو حواری ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تو بدفالی لیا کرتے تھے میرے بھائی۔ تو یہ جو توہم پرستی ہے، بدفالی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ طرح طرح کی ہم نے چیزیں کی ہوتی ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں گاڑی کے پیچھے یا آگے جوتا لٹکایا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا مقصد ہے، تو کوئی کہتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے ہے، کسی نے کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے مصیبت سے بچانے کے لیے ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے من علق اکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکا دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا ذمہ ختم کر دیتے ہیں اس شخص سے۔ اب اس کے اندر ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جتنی بھی لٹکانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر دھاگا باندھ دیا، کڑے باندھ دیے طرح طرح کے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ آپ تعویذ دیکھیں، اگرچہ تعویذ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ جو ہے اس کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی کوئی آیت ہو، حدیث میں کوئی وارد کوئی دعا ہو، اسماء الحسنہ کوئی لکھے ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ تعویذ ہی انسان کو ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ شفا اس میں ہے۔
کوئی ڈاکٹر آپ کو پرچی پر لکھ کر دیتا ہے دوائی کا نام، آپ جب تک دوا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک تو نہیں ہوتے ہیں انسان. اور اسی طرح اس کے اندر مجہول الفاظ نہ لکھے ہوئے ہوں. تو اب ان شرائط کے ساتھ جو ہے نا تعویذ پہنا جا سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کرنا چاہیے انسان کو. اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنایا کہ بچوں کے گلے ہوں، اپنے گلے ہوں، ان تمام کو صاف رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے. اور اگر کوئی مصیبت یا مشکلات سے بچانا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیں آپ بچوں کے لیے. باقی آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام نماز کا اہتمام کریں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کوئی بے برکتی آپ کے گھر کے دور دور تک بھی نہیں رہے گی. لیکن جب گھر کے اندر آپ تلاوت کلام پاک کا ماحول نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں ہے، نمازوں کا ماحول نہیں ہے، تو آپ جتنے بھی تعویذ لٹکا دیں، آپ کوئی اور چیز لٹکا دیں، نقش لٹکا دیں، آپ جو کچھ بھی ہے، آپ کے گھر کے اندر سے بے برکتی اور نحوست یہ ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی. اس وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر صاف شفاف رکھیں اور توکل جو ہے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھیں میرے بھائی. ولا طیرۃ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جاہلیت میں سے ہیں. لا یترکونہن، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لوگ اسے بہت کم چھوڑیں گے نہیں، لوگ اس میں ضرور پڑیں گے. الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا. والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے حسب نسب کے اوپر طعنہ زنی کرنا. والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یا ستاروں کے ذریعے اپنے کاموں کے حوالے سے معلوم کرنا. اور آج اس چیز میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنا ستارہ معلوم کرتا ہے، میرا ستارہ کون سا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں طرح طرح کے رشتوں میں بھی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ستارے میچ نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ کینسل. جبکہ گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھیں وہاں پر تو ساری بظاہر میچ ہو رہا ہوتا ہے، ان میں برابری ہوتی ہے رشتوں میں ہر اعتبار سے. لیکن آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، اس نے آپ کے ذہن میں یہ وہم ڈال دیا کہ ان کا ستارہ میچ نہیں ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دیں گے اس رشتے کو، اور پھر برابر کا رشتہ ملتے عمر ہی گزر جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ وہم پرستی کے اندر مبتلا جب ہو جاتا ہے انسان. قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو، سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور اس کے رسول کی جو پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر ہم ان تمام چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں، ہمارے کام، تمام چیزیں رک ہی جائیں گے. پھر ابن ماجہ کی روایت ہے من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے ستاروں کا جو علم ہے اس کا عقیدہ کسی بھی اعتبار سے رکھا تو گویا کہ اس نے جادو میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہے. لیس منا من تطیر او تطیر له، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو بدفعلی یا بدشگونی کرتا ہے یا کرواتا ہے کسی کے پاس جا کر، او تکہن له، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، او سحر له، یا جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے. لیس منا، امت محمدیہ میں سے وہ شخص نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، لم تقبل له صلاة 40، اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادات قبول نہیں ہوتی. اور ہم کتنے اپنے معاملات میں، کاروبار آتا ہے اس میں پھر ہم اس کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، رشتوں کا مسئلہ آتا ہے پھر ہم اس کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، کوئی حاجت پیش آتی ہے پھر ہم ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. اور اس طرح ہماری عبادات جو ہیں
وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، اور رفتہ رفتہ جو ہے ہماری زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام توہمات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں ولا ہامتا، ہامہ الو کو بھی کہا جاتا ہے، کھوپڑی کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک بد عقیدگی تھی، اس کو رد کیا ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا تھا اس دور میں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ پرندے کی شکل میں آتی ہے اور اپنا انتقام لیتی ہے۔ یہ ساری ایسے بکواسات ہیں جو دین میں داخل کر دیے گئے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حدیث کا آخری لفظ جو ہے وہ ہے ولا سفر، سفر کے منحوس ہونے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں سفر کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی سمجھ رہے ہیں لوگ، آج بھی اس میں مبتلا ہیں لوگ۔ جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، نکاح تو محرم الحرام کے اندر ہوا ہے، رخصتی ان کی جو ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جہاد کا ایک اہم ترین حکم جو ہے اسلام کا، وہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اتنے بڑے بڑے امور جو ہے سفر کے مہینے میں سر انجام نہ پاتے میرے بھائی۔ اس وجہ سے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ توہم پرستی کرنا، طرح طرح کی بدعات کو پروموٹ کرنا اور اصل دین جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے انسان مزید گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اصل دین کو تلاش کریں، اصل دین کے اوپر عمل کریں۔ یہ جو توہمات، نیک فالیاں، بد فالیاں، یہ تمام چیزیں جو ایڈ کر دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں میرے بھائی۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔